سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ سمیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور نے جہاں دیگر علامات بیان فرمائیں اس کے بعد ارشاد فرمایا یخرج الدجال فی امتی. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں دجال کا اظہار بھی ہوگا، یعنی جو علامات قیامت ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا. اور دجال کا فتنہ جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ معاف فرمائے. ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں دجال کے فتنے سے ڈراتے گئے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ آخر میں ہوگا، لیکن جو فتنہ خطرناک ہو عظیم ہو تو پھر بڑے اہتمام کیا جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. تو حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور پناہ میں رکھے، کیونکہ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا اللہ معاف فرمائے کہ فوراً نعوذ باللہ لوگ جو ہیں اسلام چھوڑ کے کفر میں چلے جائیں گے. اس کی قوات استدراجیہ کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جائیں گے
کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے جیسے آج کل بھی جھوٹے عامل جھوٹے پیر لوگوں کو شوبدہ دکھاتے ہیں تو لوگ فوراً پھنس جاتے ہیں، کیونکہ شوبدے کے اندر آدمی جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ اور دجال کا تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا خرجی کنوز کہ تم اپنے خزانے نکالو، زمین سونے چاندی نکال کے باہر پھینک دے گی، دریاؤں کو خشک دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو تو دریا چل پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ایک جنت کا نمونہ بھی ہوگا، جہنم کا نمونہ بھی ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی دراصل وہی جہنم ہوگی، اور جو اس نے جہنم بنائی ہوگی دراصل وہ جنت ہوگی۔ اور ایک آنکھ جو ہے اس کی ایسے اپڑی ہوگی جیسے چھوٹا سیب ہوتا ہے، یعنی آنکھ سے بھی کانا ہوگا، ساری دنیا کو چلے گا، ساری دنیا میں گمراہی پھیلائے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو شہروں کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ انقابھا الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کی سرحد پہ فرشتوں کا پہرا لگا دیں گے۔ اگر وہ آنے کی کوشش بھی کرے گا تو فرشتے مار مار کے اس کو بھگا ڈالیں گے۔ حضور نے ذکر فرمایا تھا کہ 40 و 40۔ اب راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں حضور نے کیا فرمایا تھا، 40 کا لفظ تو مجھے یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ 40 دن رہے گا یا 40 مہینے رہے گا یا 40 سال رہے گا۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مریم، اس کے بعد اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ان کو اتاریں گے اور وہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے۔ حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنَ مریم عَلَى مِنَارَةِ شَرْقِيَّ بَيْضَاءَ دمشق، وہ دمشق کے اندر ایک مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ایسے اتریں گے کہ فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور آپ کے بالوں مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، معلوم ہوگا ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کو دجال کے فتنے کا پتہ لگے گا، تو آپ فرمائیں گے کہ چلو ہم دجال کو تلاش کریں کہ وہ دجال کہاں ہے۔ تو آئیں گے تو اس کو پائیں گے باب لد کے قریب، دجال وہاں ہوگا، اور دجال جو ہے یہودیوں سے پیدا ہوگا۔ باب لد کے پاس جب حضرت پہنچیں گے تو حضرت کو دیکھتے ہوئے وہ گھبرائے گا، اور اس کے بعد ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں ڈالو پگھل جاتا ہے، پھر حضرت قتل کر دیں گے اس کو۔ اس لیے فرماتے فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کی تصویر دیکھنی ہو تو میرے صحابی حضرت عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں کہ جیسے حضرت عروہ ابن مسعود ہیں حضرت عیسیٰ بھی اسی شکل میں ہوں۔ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، حضرت عیسیٰ جا کے دجال کو تلاش کریں گے، اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیں گے۔ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ 7 سنین لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، پھر ایسے 7 سال امت میں گزریں گے کہ تمام امت میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، کوئی جھگڑا کوئی دشمنی باقی نہیں ہوگی۔ ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے۔ فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ایمان الا قبضته، اور وہ ٹھنڈی ہوا ایسی ہوگی کہ زمین پہ کوئی بھی ایمان والا بندہ ہوگا اس کو پہنچے گی، بس وہ مر جائے گا، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اچھے لوگوں میں تو نہیں آئے گی، جب تک اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے تقام الساعہ، اس وقت قیامت قائم ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ،
جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تک اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، اللہ کا ذکر موجود ہے، تو قیامت کو دیر. حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل لدخلت علیہ حتی تقبضہ، اگر کوئی بندہ بھاگ کے کسی پہاڑ کی غار میں اس کے جگر میں چھپ جائے پھر بھی وہ ہوا پہنچے گی، اور جب وہ ہوا پہنچے گی تو وہ بندہ مر جائے گا. قال سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری علامات میں نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. قال فیبقى شرار الناس، جب اچھے لوگ سارے فوت ہو جائیں گے تو اب دنیا میں کون بچیں گے؟ گندے قسم کے شرارتی لوگ، مفسد لوگ. فی خفت الطیر وحلاب السباع، ایسے ہلکے ہوں گے جیسے پرندہ ہلکا ہوتا ہے، اور ان کے عقل ایسے ہوں گے جیسے جانوروں کے عقل ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسانیت ہوگی ہی نہیں نا ان کے اندر. لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، وہ ایسے جاہل ہوں گے، ایسے شریر ہوں گے کہ ان کے نزدیک نہ کوئی معروف ہے نہ کوئی منکر ہے، جو خیال آیا کر ڈالا. فَيَتَمَثَّلُهُمُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. اب شیطان ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات کا کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا حکم کرتے ہو؟ شیطان کہے گا کہ تم عبادت اوثان کرو، وصنام کی عبادت کرو. قوم فی ذلک دار رزقہم حسن، دار رزقہم حسن عیشہم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع احد الا اصغالیتا ورفالیتا. اس کے بعد شیطان ان کو کہے گا کہ تم بتوں کی عبادت کرو. جب وہ بتوں کی پوجا کریں گے تو ان کا رزق بھی بڑھ جائے گا، استدراج ہوگا، اور ان کی زندگی اور عیش بھی بہتر ہو جائے گا. اسی حال میں وہ ہوں گے کہ اللہ حکم دیں گے کہ سور پھونکا جائے. ثم ينفخ في الصور، جب اس کے بعد سور پھونکا جائے گا فلا يسمع احد الا اصغالیتا ورفالیتا، جو بندہ اس کو سنے گا ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے کچھ گرا ہو یا کچھ اٹھایا ہو، بس ایسے بس سور آنے کی دیر ہے. وَأَوَّلَ مَن يَسْمَعُهُ رَجُلٌ، سب سے پہلے سور کی آواز اس بندے کو آئے گی یلوط حوض ابلہ، جو اپنے اونٹوں کے لیے چھوٹا حوضی بنا کے اس کا پلستر کر رہا ہوگا. فَيَسْعَقُ وَيَسْعَقَ النَّاسُ، وہ بھی بے ہوش ہوگا، لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يَنزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ التَّلُّ. اس کے بعد سب لوگ مر جائیں گے اور یہ تقریباً 40 سال ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجیں گے، وہ بارش ایسے برسے گی جیسے شبنم کا پانی برستا ہے، ایسے چھوٹا چھوٹا پانی برس رہا ہے. او قال ازل، فرمایا یا یہ ہے کہ تل کا لفظ فرمایا یا ذل کا لفظ فرمایا، یہ شک ہے راوی کو. وَتَنبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، اللہ اس پانی کے ذریعے مردوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اب اس بارش برسنے کے بعد ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جائے گی، پھر اللہ حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہو. جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اپنے قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. اس کے بعد حکم ہوگا کہ لوگوں چلو میدان حشر میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اب حساب کتاب ہوگا. تو ساری مخلوق جو ہے قبروں سے نکل کے پھر میدان محشر میں. ثم يقال اخرجوا بعث النار، اس کے بعد اللہ حکم دے گے فرشتوں کو کہ ان میں جو جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کرو. تو اب وہ فرشتے پوچھیں گے کہ من کم ان کی کیا نسبت ہوگی.
فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ 1999 اللہ حکم فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی کو علیحدہ کرو. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا. یہ وہی دن ہوگا کہ جس دن شدت ہول سے ہیبت سے ایسے معلوم ہوگا جیسے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اس کے بعد فرماتے وذلك يوم يكشف عن ساق. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق مبارک سے پردہ ہٹائیں گے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اللہ کی جتنی صفتیں قرآن میں موجود ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُونَ أَحَدًا إِلَّا أَصْغَىٰ فَلِيَتَّعَلِّي تو ہوا صفات العنق اعمال عنق اسم السماء جیداً. اب فرماتی ہیں کہ ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. جب سور پھونکا جائے گا فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَىٰ لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا. لیت کا کیا معنی؟ گردن. غور کرے کہ ابھی کیا آواز آ رہی ہے. ای امال عنقہ اپنی گردن کو موڑے گا. لیستمعہ من السماء جیدا فہذہ نفخۃ الفزع ثم بعد ذلك نفخۃ الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخۃ القیام لرب العالمین. پہلے نفخے پہ گھبراہٹ ہوگی اور اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا سب پہ موت آ جائے گی. پھر اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے. وَهُوَ النُّشُورُ مِنَ الْقُبُورِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ. اور جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور سب اللہ کی دربار میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. قُرِئَ بِالْمَدِّ وَبِغَيْرِهِ عَلَى الْفِعْلِ وَكُلٌّ بِمَعْنَى واحد. داخرین اے صاغرین مطیعین لا يتخلف احد عن امرہ. وَكُلٌّ أَتَوْهُ. اور بعض قاریوں نے پڑھا آتوہ داخرین. بعض نے مد سے پڑھا ہے اور بعض نے بغیر مد کے پڑھا ہے. داخرین منا ہا خاضعینا ذلیلینا. اب اللہ کے حکم پہ سب حاضر ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رہ جائے. جب اللہ کا حکم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اولین و آخرین جو ہیں سب مطیع ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. کما قال تعالی یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ. جب تمہیں پکارا جائے گا سب جائیں گے. وقال تعالی ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم اپنی قبروں سے نکل کے بھی حاضر ہو جاؤ گے. وفي حديث السور انه بالنفخة الثالثة يأمر الله الأرواح وتوضع في ثقب في السور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها. اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ بارش برسائیں گے تو مردہ جسم جو ہے وہ زندہ یعنی وہ جسد بن جائیں گے. پھر جو سور ہے اس کے اتنے سوراخ ہیں, ہر سوراخ میں روح ہوگا. جب پھونکے گا تو روح اپنے جسد میں پہنچے گی. ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا. اور جب سور پھونکیں گے تو مومنوں کے روح ایسے آئیں گے روشن منور ہوں گے اور کافروں کے روح ایسے ہوں گے جیسے اندھیری. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے. لَتَرْجِعَنَّ كُلُّ رُوحٍ إِلَى جَسَدِهَا. ہر روح اپنے جسد کے اندر پہنچے. فَتُجِيءُ الْأَرْوَاحُ إِلَى أَجْسَادِهَا فَنَفِيهَا كَمَا يَدُبُّ الصَّيْدُ فَنَتَدُبُّ فِيهَا كَمَا يَدُبُّ السُّمُّ بِالَّذِيرِ. ہر روح اپنے جسد میں پہنچے گی
اس میں ایسے داخل ہوگی جیسے زہر داخل ہو جاتا ہے ایک ایک مسام کے اندر. ثم يقومون ينفذون التراب من قبورهم، اس کے بعد اپنے قبروں سے اٹھیں گے جھاڑتے ہوئے مٹی. قال اللہ تعالی یوم یخرجون من الداسران کأنہم الی نصب یوفضون. تو سب اب میدان حشر کی طرف چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ أَيْ تَرَاهَا كَأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بَاقِيَةٌ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ أَيْ تَزُولُ عَنْ أَمَاكِنِهَا. اللہ فرماتے ہیں اب تم دیکھو گے کہ پہاڑ گویا جمے کھڑے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ پہاڑ ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دو حالات ہیں کہ دنیا میں پہاڑ جمے کھڑے ہیں لیکن قیامت والے دن چلایا جائے. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. بندے سوچتے ہیں کہ پہاڑ کیسے چلیں گے. اب جہاں زلزلے آئے ہیں وہاں دیکھیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں، وہاں سے چل کے دوسری جگہ پہ آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو بھی چلا ڈالیں. فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. اور ایسے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ پھر زمین کو بالکل سیدھا کر دیں گے، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی بار ہوگا نہ پہاڑ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جب مخلوق حساب کے لیے کھڑی ہوگی تو یہ زمین نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یحشر الناس علی ارض بیضاء کالفضۃ. وہ زمین ایسی ہوگی سفید ہوگی جیسے چاندی سفید ہوتی ہے، اور وہ ایسی زمین ہوگی لم یعص اللہ فیہا جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا. اللہ زمین نئی پیدا کر دے گی. یہ زمین نہیں ہوگی اس پہ تو گناہ ہوئے، اس پہ تو ظلم ہوئے، اس پہ تو جرم ہوئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. تو زمین بدل ڈالی جائے گی اور وہ زمین ایسی ہوگی نقیۃ بیضاء، بالکل صاف ہوگی، چاندی کی طرح ہوگی، اور اس زمین پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا. ساری مخلوق اس زمین پہ کھڑی ہوگی، پھر اللہ کے سامنے حساب کتاب نامہ اعمال سارے مراحل سے گزرنا ہوگا. یوم تسیر الجبال وتری الارض بارزۃ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. عظیم اللہ پاک نے جو کچھ کیا اپنی قدرت عظیمہ سے. الذی اتقن کل شیء اتقن کل ما خلق واودع فیہ من الحکمت ما اودع. اللہ نے ہر چیز اپنی حکمت سے بنائی ہے. اللہ نے جو کچھ رکھا ہے اپنی قدرت و حکمت سے رکھا ہے. کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اشجار ہیں، کہیں حدائق ہیں، کہیں بساتین ہیں. یہ سب اللہ کی اظہار کمال قدرت ہے، اللہ کی آیات ہیں، تاکہ ہم ان آیات میں تدبر کر کے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی قدرت کاملہ پہ ایمان لائیں. فرماتے انہ خبیر بما یفعلون. اور جو بندے اس کے عمل کرتے ہیں ان کے بھی جاننے والا ہے. یعنی هو علیم بما يفعل عباده من خیر وشر فسيجازيهم عليهم اتم الجزاء. اللہ ہر چیز جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا عمل کر رہے ہیں، اچھا ہے بھیڑا ہے. قیامت والے دن ہر عمل کی پھر جزا ملے گی. ثم بین تعالی حال السعداء والاشقیاء یومئذ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا اور کافروں کا کیا حال ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها. جو آئے گا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ایمان. کلمۃ لا الہ الا اللہ. قال قتادہ بالاخلاص وقال زین العابدین ہی لا الہ الا اللہ.
وقد بین تعالی فی الموضع الآخر ان له اجرا صالحا، اگر نیکی ہوگی تو 10 گنا ثواب، اور بڑی بات یہ ہوگی کہ اس دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ كما قال في الآية الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر، اور اسی طرح فرماتی أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة۔ اللہ فرماتی ہیں لوگوں فیصلہ کرو، کیا وہ بندہ بہتر ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا یا وہ بندہ جو جہنم سے بچ جائے گا؟ اب اس کے بعد فرماتی وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، ایمان والے جو ہیں وہ اپنے غرفات میں امن سے ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اے من لقی اللہ مسیئا، جو آیا کفر کر کے لا حسنۃ لہ او قد رجحت سیئاتہ علی حسناتہ کل بحسبہ ولہذا قال هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اللہ فرمائیں گے آج جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے وہی تو ہے جو تم نے عمل کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے ہیں۔ وقال مسعود بن بعض ابو هريرة رضي الله عنه وانس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وإكرمة بن جابر بن نخيل وابو وائل الانصاري ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم الزهري وسليم بن الحارث وسلم قتادة وابن زيد في قوله من جاء بالسيئات، یہ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ سیئہ سے مراد شرک ہے، یعنی جو شرک آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو ایمان پہ آئیں گے ان کے لیے جنت ہے، امن ہے، راحت ہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ کہ میرا ایک بھائی ہے کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، افضل یہ ہے کہ بالکل نہ کریں، کیونکہ بعد میں اولاد ہوگی، حالات پیدا ہوں گے، اور بعض شیعہ جو ہیں وہ حد حدود سے نکل جاتے ہیں، قرآن کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت و صحابیت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ آدمی اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالے، تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاشی اگر خدا نہ کرے اس کے یہ اعتقاد ہوئے تو پھر تو نکاح بھی نہ ہوا۔ اچھا اگر اس کے یہ اعتقاد نہ بھی ہوئے لیکن ان سے ملنا جلنا ہے، کل کو وہ اپنے مذہب کے پروگراموں میں جائے گی، مجلس میں جائے گی، ماتم میں جائے گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، ضرورت کیا ہے آدمی فتنے میں پڑے۔ کی احرام کی چادریں جو باندھے ہوئے ہیں ناپاک ہو جائیں تو وہ چادریں دھو کے پہن لے مرضی ہے، بدل لے مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہے جیسے ہمارا یہ کپڑا ناپاک ہو جائے، کیا کریں گے؟ دھو ڈالیں۔ اسی طرح احرام بھی ایک کپڑا ہے، چادریں ہیں، اور کیا ہے؟ اگر وہ ناپاک ہو گئی انہی کو دھو لو، یا اور چادریں موجود ہیں بندے نے بدلنی ہے بدل لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں۔ جی لڑکا سنی ہے، لڑکی شیعہ ہے، طلاق دی ہے، اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں۔ کہتے کہ میں نے توبہ کی کہ نماز آئندہ قضا نہیں کروں گا، لیکن صبح کی نماز جو ہے میری قضا ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور جب اٹھتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن بہت بڑا گناہ ہے کہ تمہیں روز نیند آ جاتی، ڈیوٹی سے نیند نہیں آتی، نوکری کی جگہ پہ نیند نہیں آتی، کھانا کھانا ہو تو نیند نہیں آتی،
دوستوں کے ساتھ تم نے گپیں مارنی ہوں، فلمیں دیکھنی ہوں، ٹی وی پہ بیٹھنا ہو، نیند نہیں آتی، ایک نیند نماز کے لیے آتے کہ ساری رات جاگتے رہے 2 بجے سو گئے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ ان کو رزق کی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ باقی یہ نہ سوچا کریں کہ جی فلاں آدمی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، رزق ہے، رزق تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ سب سے زیادہ مال دولت تو قارون کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی، فرعون کے پاس تھی۔ منع یہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھے تو رزق حلال سے محروم ہو جاتا، اس کے رزق میں برکتیں اللہ اٹھا لیتے، کیونکہ سب سے بڑی رحمت کی گھڑی جو ہے وہ صبح کی نماز ہے۔ اس وقت میں اللہ کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ گھڑی جو ہے ایک سبق ہے ہمیں قیامت کے یقین دلانے کا۔ کیا ہے جیسے یہ تبدیلی ہو رہی ہے اسی طرح ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اہلیہ کا امتحان ہے تعلیمی، اللہ ہر بچے کو امتحانوں میں کامران و کامیاب کرے، اور اللہم اجعلہم من الناجحین الراشدین الفائزین۔ اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں قبروں میں ہیں آج، سارے بھائی دوست رشتہ دار سب چھوڑ کے قبروں میں ڈال کے آ گئے، جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا جی کہ جو لوگ مہربان ہوتے ہیں وہی قبر میں دبا کے چل دیے، ذرا کسی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو کہ سب سے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں بھائی ہے بیٹا ہے کہتے ہیں جی وہی مٹی ڈالے۔ تو یہ ایسا مقام ہے قبر کا کہ جہاں ماں سوائے اللہ کی رحمت اور اعمال صالحہ کے وحشت ہی وحشت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یا فاطمتی فاسألینی من مالی ما شئتی، کہ بی بی فاطمہ جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مجھ سے مانگ لو، لیکن آگے اپنے عمل خیال کرو، کیونکہ قبر جو ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ اچھا اب اسی سے اندازہ کر لیں آپ کہ 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو آدمی کی جان نکلنے پہ آ جاتی ہے، آدمی تڑپتا ہے، بھاگتا ہے، چھتوں پہ چڑھتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب قبر میں پڑا ہو اور من مٹی اوپر ہو، کبھی یاد بھی کیا ہے کہ کیا ہوگا؟ آج تو تیرے کپڑے پہ بھی مٹی آ جائے تو 18 دفعہ اس کو چھٹکتے ہو، آج تو اگر چہرے پہ بھی مٹی لگ جائے تو 1400 قسم کے شیمپو مار مار کے دھو کے چمڑی ادھاڑ ڈالتے ہو، وہاں کون شیمپو دے گا؟ وہاں تو اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ مرنے کے وقت اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، سمجھو کہ اگلی منزل آسان ہو گئی۔ اس لیے دعا کریں کہ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جاری کیسے ہوگا؟ تم سارا دن لوگوں کو گالیاں دو تو کلمہ کہاں سے آئے گا زبان پہ؟ تم
تم سارا دن بکواس کرو، غیبت کرو، گلا کرو، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرو، ہر وقت گندے گانے گاتے پھرو، ہر وقت موسیقی، میوزک اور ٹی وی اور کیبل میں بیٹھے رہو، کلمہ کہاں نصیب ہوگا؟ اس کے لیے تو تیاری کرنی ہوگی نا، کہ ہر وقت تیرا حال ہو کہ تو نماز میں ہے، تو مسجد میں ہے، تو وضو میں ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی دینی کیسٹ سن رہا ہے، تاکہ دل جو ہے ادھر لٹکا ہوا ہے تو موت آئے گی زبان پہ آئے گا لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے تیاری بھی تو کرو نا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائے ہیں کہ آج کل جو لوگ ہیں یا پہلے بھی تھے گانے والے، وہ اپنے گانے کے لیے کتنا ریاض کرتے ہیں کہ 6 گھنٹے بیٹھے ہوئے گا رہے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں کہ میری آواز ٹھیک ہو، راگ ٹھیک ہو، راگنی ٹھیک ہو، سر تال میں فرق نہ آئے، میری آواز میں اور مزامیر کی آواز میں فرق نہ آئے، اور اب میں نے کون سی راگنی اختیار کرنی ہے۔ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، وہ گانے کے لیے محنت کر رہا ہے، تم جنت کے لیے بھی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے یہ بس یہ کہ اچھا جی دعا، صرف دعا کیا کرے گی مجھے یہ بتائیں؟ اچھا کبھی ایسا کرو کہ 8 دن فیصلہ کر لو کہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ دعا مانگے کہ اللہ میاں پیٹ بھر جائے، اللہ میاں پیٹ بھر جائے، لگتی ہے دعا؟ دیکھو تجربہ کرو۔ ایک ہے اولیاء اللہ کی کرامت، وہ تو کبھی کبھی ظاہر ہو گئی تو ہو گئی۔ اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر سے جا کے براق جو سواری تھی اس کو باندھ دیا۔ تو علماء نے مسئلہ سمجھایا کہ جبریل کے آگے کیا طاقت ہے براق کی کہ بھاگ جائے، لیکن مسئلہ سمجھایا کہ پہلے اپنے جانور کو مضبوطی سے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اسی لیے تم بھی یہ ذرا مہربانی کرو کہ 24 گھنٹے میں تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، نوکری کرتے ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں 100 ریال کے لیے، 200 ریال کے لیے اس گرمی میں پتھروں پہ کھڑے ہیں، پہاڑوں پہ کھڑے ہیں، بلڈوزر پہ بیٹھے ہیں، جس کے شور سے ہمیں گھروں میں نیند نہیں آتی، اس کے بیٹھ کے چلا کے پتھر توڑ رہا ہے کیونکہ مزدوری مل جائے گی۔ جب پیٹ کی جہنم کے لیے اتنا محنت ہے تو قبر کے لیے کیا محنت ہے؟ کتنی محنت ہے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ جو باہر کپڑے بچھا کے بیٹھے ہیں سودا بیچنے کے لیے، کتنی نعوذ باللہ ذلت ہوتی ہے، بھاگ رہے ہیں، سامان گر گیا ہے، پکڑے گئے ہیں، اگلے بے عزت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ پھر آ گئے۔ تو جب ان چیزوں کے لیے اتنی محنت ہے تو کبھی مہربانی کر کے آدھا گھنٹہ تو اپنی قبر کے لیے تیاری کر لیں، کہ رات کو جب تنہائی میں بیٹھیں، جب سکون ہو، گھر میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں، کلمہ پڑھ کے سوئیں کہ پتہ نہیں اسی نیند میں مر جائیں کیا ہوگا۔ ایک مولوی تھا، شیعہ تھا، بہت بڑا مولوی تھا شیعہ کا، بڑا مناظر بھی تھا اور بڑا، اصل میں تو وہ پہلے اہل سنت والجماعت میں سے تھا، اور اس نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑی محنت کی، پھر بعد میں اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا، بہرحال وہ شیعہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ٹرین میں ہم اتفاق سے اکٹھے ہو گئے، میرا تو بچپن تھا اور میں تو زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ حضرت والد رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا، تو بڑا کھڑا ہو گیا ڈبے میں جب داخل ہوا تو کھڑے ہو کے مجھے ملا
اور بڑے احترام سے اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ جگہ جگہ بنائیں حضرت کے لیے اور یہاں کپڑا بچھائیں دوسری سیٹ پہ اور یہ کریں اور وہ کریں. لیکن مجھے اس کے انداز سے معلوم ہو گئی یہ ہیں وہ، چونکہ وہ انگوٹھیاں اور ملنگ نظر تو آتا ہے نا. خیر میں نے طریقے سے کسی سے پوچھا تو میں نام نہیں لیتا چونکہ مر گیا وہ، تو انہوں نے کہا یہ فلاں بولے. میں نے کہا اچھا، وہ تو بڑا مشہور مناظر تھا نا شیعہ کا. اس دور میں یعنی آج سے یوں سمجھیں کہ یہ 1968 کی یا 70 کے قریب کی بات ہے، یعنی 25-30 سال گزر گئے. اس دور میں بھی وہ کہیں اگر مجلس پڑھتا تھا تو 10,000 روپے لیتا تھا. خیر وہ باتیں شروع ہو گئی. میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے بڑے عالم ہو اور پھر اہل سنت ہو اور تم نے بڑے بڑے استادوں سے کتابیں پڑھی ہیں، یہ تمہیں کیا بلا ہو گئی کہ تم شیعہ ہو گئے؟ کیا دیانتداری سے تم نے شیعہ مذہب کو حق سمجھ کے قبول کیا ہے؟ اس نے کہا مکی صاحب کیا پوچھتے ہو، پیٹ کا جھگڑا ہے، پیسے کا جھگڑا ہے، میں بھی جانتا ہوں میں غلطی پہ ہوں. تمہارے سنی ایک تو پیسہ نہیں دیتے، تقریروں پہ جاؤ، سفر کرو، مر جاؤ، زیادہ سے زیادہ 200 روپے جیب میں ڈال لیں گے، وہ ہمارا 150 کرایے کا ہوتا ہے، 50 بچتا ہے. انہوں نے کہا ایک تو تمہارا سنی جو ہے نا یہ سن ہے، نہ دولت دیتا ہے نہ عورت دیتا ہے. انہوں نے کہا یہاں مزے ہیں، دولت بھی ہے عورت بھی ہے، جتنا مرضی ہے متا کر لو، مرضی ہے نکاح کر لو. انہوں نے کہا خام خواہ تم بھی ایسے چکر میں پڑے ہو یار، یہ بڑا کام کا مذہب ہے. باقی مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ، پھر تو بے وقوف آدمی اتنے بڑے مولوی ہو کے جانتے بھی ہو غلط ہے. اور اس کے بعد وہ کہنے لگا مکی صاحب دیکھیں نا اللہ توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر آج ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. انہوں نے کہا بس میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا مرنے سے پہلے. ابھی چند دن جوانی کے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے اور کیا ہے. اور میں نے کہا خدا کا خوف کر، کبھی ایسا بھی ہو کہ ایسے حال میں موت آئے کہ کلمہ پڑھ ہی نہ سکو، پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی پھر اگر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالے تو ٹھیک ہے، کیا کریں. آدمی کھلا تھا یعنی بڑا صحیح کھل کے بات کہنے والا آدمی تھا، بہت قابل آدمی تھا. کتابیں اللہ کے بندے کو یاد تھی، ہماری کتابیں بھی یاد تھی، پڑھا جو ہمارے مدرسوں میں تھا وہ، اور بڑا چالاک تھا. تو بہرحال میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا نا، ایک بچہ تھا، طالب تھا، اور عمر بھی زیادہ بڑی نہیں تھی. میں اب پیار سے ہی کہہ سکتا تھا. خیر وہ اس نے بڑا میرا احترام کیا، سب کچھ کیا. میں نے کہا بہرحال میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ابھی اچھا ہے کہ توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو. اور نے کہا اگر میں نے کلمہ پڑھنا ہوا تو پھر تمہارے باپ کے ہاتھ پہ پڑھوں گا، تمہارے ہاتھ پہ تو نہیں پڑھتا میں. مذاق میں. اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسی حال میں اس کو موت آئی نا جی، اللہ معاف کرے، بس اللہ معاف کرے. کلمہ تو کلمہ، وہ تو ریزہ ہو گیا، اڑ گیا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے. دعا کرو جو شیعہ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. دعا کرو، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ بھی رحم کرے، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے، اللہ ان کو بھی عظمت صحابہ کی بات کی سمجھ عطا فرمائے. او خدا کے بندے، ایک ہی شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے. ایمان سے کہو شمع محمدی ہے اور صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، سب پروانے ہیں محمد مدنی. تو جب شمع ایک ہے، سب اس کے پروانے ہیں، ان کے کیا جھگڑے؟
اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ تو آپس میں مہربان تھے۔ بہرحال دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، تو لہذا موت سے پہلے خدا کے لیے میری بات مان لیں کہ 24 گھنٹے میں زیادہ نہیں، صرف 15 منٹ کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 15 منٹ خاموش بیٹھ کے کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ صرف سونے سے پہلے اگر ہو سکے 2 رکعت پڑھ لو، باوضو سو جاؤ، داہنی کروٹ پہ سو جاؤ، داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے اللہم باسمک احیا و باسمک اموت و الیک النشور، اللہم باسمک وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، نہ بھی آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ الحمدللہ اگر موت آ بھی گئی تو سمجھو ایمان پہ موت۔ تو اگر دنیا بنانے کے لیے گھر چھوڑا ہوا ہے، بیوی چھوڑی ہوئی ہے، بچے چھوڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے، دولت دولت دولت، قبر کے لیے بھی تو کوئی تیاری کرو نا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سب پہ اس طرح پھروا دیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرے۔ میرا بھائی یاد رکھو، 100 عمرہ بھی کرے، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہو یا بال نہ ہو۔ لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ 2 عمرے کے درمیان میں اتنا فاصلہ کرو کہ کچھ نہ کچھ بال نکل آئیں۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا بھائی جب انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا صبر نہ بھی کریں تو کیا کر لیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ثواب ملنا تھا اس سے بھی محروم ہوگا۔ جس آدمی نے 99 قتل کیا اللہ نے معاف کر دیا، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث کا واقعہ ہے، اور قصہ بھی بنی اسرائیل کا ہے۔ 99 نہیں 100 کیا تھا، 99 تو پہلے تھا نا، پھر 100 پورا کر دیا۔ ایک آدمی ہے، قلم بھی ایک ہے، چٹ بھی ایک ہے۔ جو دعا پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں ہے؟ مجھے کیا پتا تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ اب بتاؤ، میں کیسے بتاؤں؟ نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں کیا پتا کون سی؟ نماز میں تو ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جو دعا مانگی تھی وہ کہاں سے ملے گی؟ حدیث کی کتابوں میں ملے گی، انا للہ و انا الیہ، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی آیت میں تفسیر دیکھ لو، ساری حدیثیں دعائیں مل جائیں گی۔ کہتے جی کہ پہلی حکومتوں کے دور میں کافر اور مشرک جو ہے وہ مکے میں نہیں آتا تھا، وہ تو حضور کے دور میں منع ہو گیا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یہ تو حضور کے زمانے کا فیصلہ ہے۔ دیکھو نا، ایک ہی آدمی ہے،
شادی ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اگر آدمی مصیبت میں ہے، رزق تنگ ہے، کیا کرے؟ استغفار کرے، نماز زیادہ پڑھے، اللہ کے آگے معافی مانگے، اور سید الاستغفار یا کم از کم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو یاد ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ اللہ کا کس نام سے دعا کروں کہ اللہ قبول کرے؟ اللہ کے 99 نام ہیں، سب سے دعا کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ بڑا آسان ہے، گناہ چھوڑ دو، اللہ راضی ہے۔ کہتے جی کہ داہنی طرف سے بھی آواز آتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حل کرے، میرے بس میں یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، ورنہ خود سوچے جو بندہ بول رہا ہے وہ سنے کے بولے، لیکن مجبوری ہے، ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو خیر و خوشی سے بہتر طریقے سے طے فرمائیں۔ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا غیر محرم حج بدل کر سکتا ہے، کوئی ایسا منع نہیں ہے، لیکن کیوں محرم نہیں کر رہے اور غیر محرم کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ محرم کو احساس نہیں ہے، غیر محرم کو زیادہ فکر پڑ گئی ہے۔ جو لوگ ہمارے ہاں میلاد بناتے ہیں یا رسول اللہ یا پیروں کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی محبت میں بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ صراط مستقیم نصیب کرے۔ نماز کے بعد اگر طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں، حتیٰ کہ طواف کا دگانا جو ہے وہ بھی مغرب کے بعد پڑھیں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں اگر طواف کریں تو 2 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ کہتے جی کہ نفل عبادت جیسے تہجد ہے، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں؟ گھر میں پڑھیں افضل ہے، تاکہ کوئی نہ دیکھے، ریا سے دور ہو۔ میں اپنے والد کے لیے عمرہ کروں یا طواف کروں، انشاءاللہ اللہ ان کو ثواب دیں گے، بالکل کریں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی مرد اپنے زیر ناف بالوں کو استرے کے بجائے دوائی سے صاف کرے، اس کی مرضی ہے، بال صاف کرنے ہیں جیسے کرو۔ عورت کا شوہر 2 سال سے باہر ہے، وہ مر گیا تو عدت تو کرنی ہوگی عورت کو پوری، ہے تھوڑا ہے کہ 2 سال سے باہر تھا تو عدت پوری ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، پھر 6 مہینے تک رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، اب اگر وہ چاہیں تو نکاح کرنا پڑے گا۔ میری بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جن کی بیٹیاں ہیں ان کے مستقبل روشن کرے،
ان کو خیر کے دین والے رشتے نصیب کرے اور ان کو اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ بہرحال عمرہ نفلی عبادت ہے، آپ نے کیا ٹھیک ہے، صحابہ کے نام پہ کیا، انشاءاللہ سب قبول فرمائیں گے۔ مسجد الحرام میں ہماری خواتین جو ہیں وہ بڑا باریک لباس پہنتی ہیں، میرا بھائی دعا کریں اللہ ان کو حیا دے اور ان کے وارث جو ہیں ان کو غیرت دے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں شرک و بدعت کے بڑے فتنے ہیں، تو اس کے لیے میرا بھائی دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے مکان میں محلے میں محنت کر سکتے ہیں، 2 آدمی میں کر سکتے ہیں، 4 آدمی میں کر سکتے ہیں، محنت کریں، اللہ کی توحید پھیلائیں، حضور کی سنت پھیلائیں۔ وہ چادریں احرام کی پلید ہو گئی، میرے پاس اور 2 چادریں تھی وہ میں نے پہن لی، تمہاری مرضی، انہی کو بھی دھو کے پہن لیتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کی زمین ہے، بہرحال جو آمدنی ہوگی اس کا 10واں حصہ اور کیسے نکالیں گے؟ اگر ایک آدمی کی زکوٰۃ 10,000 روپے ہے، 8,000 اس نے دے دی، 2,000 رکھ لی کہ اچانک کوئی ضرورت مند آ جائے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ امتحانات ہیں، اللہ ہر بچے کو امتحان میں کامیاب فرمائے، اللہ سب بچوں کو دین والا بنائے اور والدین کے لیے قرۃ عین بنائے۔ مدینہ منورہ سے کیا ہے، عمرے میں نے بغل اور دوسری جگہوں کے بال نہیں کاٹے۔ کیوں نہیں کاٹے؟ اس کے ساتھ عمرے سے کیا تعلق ہے بغل کے بالوں کا؟ نہیں کاٹے۔ کہتے کہ احرام کی حالت میں میرے منہ کے اندر چمڑی جو تھی ہونٹ کی اکھڑ گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ منورہ سے آتے ہوئے میقات پہ میں نے 2 رکعت پڑھی اور نیت جو ہے عمرے کی ذرا آگے جاگے کی، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ 2 رکعت بھی تو تم نے عمرے کی نیت سے پڑھی نا، لہذا نیت ہو گئی، لیکن لبیک پڑھنا چاہیے۔ عورتیں جو حرم میں آ گئی ہیں جمعہ کیسے پڑھیں گی؟ جیسے تم پڑھو گے، مرد پڑھو گے، ویسے عورتیں پڑھیں گی۔ عورت کو جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں، آ گئی تو پڑھے گی۔ عذاب کو کیا کم کریں گے؟ اعمال صالحہ، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں اور وہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واعوذ بک من الماسم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سورۃ الملک پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، سورۃ یاسین پڑھا کریں۔ اگر مسجد الحرام میں ہم قضا نماز پڑھیں ان کا بھی 1 لاکھ کا اجر ملے گا۔ نشے میں مبتلا ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان جو بھی نشے کے عذاب میں مبتلا ہے اس کو جہنم سے بچائے۔ بہرحال کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو۔ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو وہ بغیر محرم کے عورتوں کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے۔ اللہ کے ولی کی تلاش ہے، تم خود اللہ کے ولی ہو، ہر مومن ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھو نا میرا بھائی، سونے کی دکانوں میں جاؤ گے تو سونا ملے گا نا،
عطر کی دکان پہ جاؤ گے تو عطر ملے گا، اللہ والوں کے ساتھ ملو گے تو اللہ والا بھی مل جائے گا۔ نماز میں زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی دیکھنا ہوگا، فرض چھوٹ گیا نماز باطل ہو گئی، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز 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 سے نماز